لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنے کے لیے جانور لیا اور قربانی کے دن آنے سے پہلے وہ جو قربانی کا جانور خریدا تھا اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس بندے کا انتقال ہو گیا جو قربانی کرنے والا تھا، تو اب اس جانور کا کیا ہوگا؟ وہ جانور جو قربانی کی نیت سے خریدا جا چکا تھا، وہ بندہ قربانی کرنے کے نیت سے ہی خریدا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کو جو منظور ہے کہ قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے، قربانی کے دن آنے سے پہلے اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جانور جو قربانی کے لیے خریدا تھا اس جانور کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کی قربانی کی جائے گی یا پھر کیا اور کوئی معاملہ ہوگا؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی کا جو وقت ہے، یہ وقت اس وقت جو مالک نصاب ہوتا ہے، اس وقت جو حیات سے ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے اور مالک نصاب ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ کے مغرب تک۔ تو یہ چونکہ 3 دن جو ہے قربانی کے دن ہے، تو اب 10 ذی الحجہ سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر صاحب قربانی کا انتقال ہو جائے تو قربانی ساقط ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ قربانی کے دنوں میں بھی، جیسے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی تھی، نہیں کیا، اور 10 ذی الحجہ کی رات کو بھی کسی کا انتقال ہو گیا، تو بھی وہ جو قربانی ان پر واجب تھی، وہ قربانی کا وجوب اس بندے سے ساقط ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، یعنی اب اس پر واجب نہیں ہے، وہ بندہ گنہگار بھی نہیں ہوگا، چونکہ ابھی قربانی کا وقت تھا۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت مثال کے طور پر 1 بجے شروع ہو گیا، اب یہ 4 بجے تک ظہر کا وقت ہے، تو اب کوئی بندہ اگر 2 بجے انتقال کر جاتا ہے، ظہر کی نماز شروع ہوا تھا وقت لیکن ابھی ادا نہیں کیا تھا، تو ابھی چونکہ 2 بجے انتقال کیا تو ظہر کا وقت تو ہے، ابھی ظہر کا وقت ختم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ لیتا، ابھی وقت بچا ہے، تو اس وقت کی نماز، جس وقت وہ انتقال ہوا اس وقت کی نماز کا امید ہے کہ اللہ کریم اس بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ جی ہاں، چونکہ واضح ہے کہ چونکہ ابھی وقت بچا تھا، تو یوں ہی یہ قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ بندہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے پہلے انتقال کر گیا قربانی کا جانور خرید کے، یا قربانی کے دنوں میں ہی، قربانی کے دن ختم ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، تو وہ قربانی کا وجوب جو اس بندے پر تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ اب جب وجوب ساقط ہو جائے گا، یعنی قربانی اس پر اب واجب نہیں رہا، اس بندے پر جس کا انتقال ہو گیا، اب جب اس پر قربانی واجب نہیں رہا تو وہ جانور جو انہوں نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، وہ جانور اس بندے کے، مرنے والے کے اور مال کی طرح وہ جانور بھی اس کے وارثوں کا کہلائے گا۔ جس طرح مرنے والے کا مال اس کے وارثوں کا ہوتا ہے، ویسے وہ جانور جو قربانی کے لیے اس نے خریدا تھا وہ بھی اس کے وارثوں کا ہوگا، اور ان پر مرحوم کی طرف سے اس کا ذبح کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب وہ جو چونکہ وہی خریدا تھا قربانی کے لیے تو اب انہی کی طرح وہ قربانی ہی کریں، یہ واجب نہیں ہے۔ البتہ تمام وارثوں کی رضامندی سے، اگر اس کا کوئی نابالغ وارث نہیں ہے، سارے وارث بالغ ہیں، تو سب کی رضامندی سے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نابالغ وارث نہیں ہے تو، اگر نابالغ وارث ہے تو پھر تو اس کی اجازت بھی کافی نہیں ہے، اس لیے پھر قربانی نہیں کر سکتے، اور اگر سارے وارث اس کے بالغ ہیں تو سارے بالغ وارث اگر اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس مرحوم کے جنہوں نے خریدا تھا ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قربان کر دیں، تو اس کی اجازت ہے، اور بہتر ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قربانی اس کی پیش کر دیں۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں بلکہ سارے وارثین اس پر راضی ہوتے ہیں کہ یہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں، جس طرح اور مال تقسیم کریں گے تو یہ بھی تقسیم کر لیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ان کے نام پہ ایصال ثواب کے طور پر قربانی پیش کر دیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ان کی طرف سے جب ایصال ثواب کے لیے کریں گے نا تو باقی گھر کے لوگ جو مالک نصاب ہیں، یہ قربانی ان کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، باقی جو گھر کے زندہ مالک نصاب لوگ ہیں ان کو اپنی قربانی پیش کرنی پڑے گی الگ سے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔